بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو۔ آج جو ہم جس پہلو کا ذکر کریں گے وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت، اور جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، آیت نمبر جو ہے وہ 40 ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرما رہے تھے کہ تو غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالی نے ان پر اپنا سکینہ اتارا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے، اس میں جو صاحب سے مراد وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جو شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا منکر ہے، وہ اجماعاً سب کے نزدیک جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ 77 اور تفسیر مدارک کے اندر بھی یہی تفسیر موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 فضیلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آپ کی فضیلت کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب یعنی صحابی فرمایا گیا ہے۔ دوسری فضیلت جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ان اللہ معنا سے ثابت ہے۔ اور تیسرا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُ عَلَيْهِ۔ اس آیت میں علیہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکینہ تسلی اتاری اور غار میں تسلی عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ 81 پر یہی تفسیر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور دوسرا آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا یہ بھی ثابت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکینہ یعنی تسلی نازل فرمائی اور اپنا قرب عطا فرمایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، ہر طرف اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، اور دن بدن اسلام جو ہے
وہ ترقی کر رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مبارک جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر دوسرے شہروں تک پہنچا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں بھی اسلام کی کرنیں چمکنے لگیں۔ تو اس کی جو کرنیں جب مدینہ منورہ میں پھیلنے لگی، چمکنے لگی، تو لوگ وہاں سے حج کرنے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور جو آیات کریمہ اور جو احکام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ پر نازل ہوتے ہیں، آپ ان صحابہ اکرام کو سکھاتے ہیں، اور وہ صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں جا کر مدینہ پاک میں ان احکام کو آگے لوگوں میں بتاتے ہیں، اور اس طرح جو اسلام ہے مکہ میں بھی ترقی کر رہا ہے اور مدینہ منورہ کے اندر بھی ترقی کر رہا ہے، اور مدینہ کے ارد گرد جو قبائل ہیں ان میں بھی اسلام کی جو روشنی ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے دعوت کو عام کر دیا تو کفار مکہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ ہم تو اسلام کو روکنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ہر کوشش کے باوجود اسلام جو ہے وہ دن بہ دن ترقی کر رہا ہے، اور دن بہ دن جو اسلام ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، لوگ مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ظلم و ستم کیے، ہم نے قتل و غارت کی، ہم نے ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو تنگ کیا، اور بڑی بھی عجیب قسم کی جو اذیتیں ہیں ان کو پہنچائیں، لیکن بجائے یہ اسلام سے دور ہونے کے، اسلام کو چھوڑنے کے، اسلام کے اوپر جو ہے پختہ ہو رہے ہیں، مزید اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ اپنی جان تو دے رہے ہیں لیکن اسلام کو کوئی چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں اور شمع توحید کے پروانوں کو ستایا، ڈرایا، دھمکایا، پریشان کیا، یہاں تک کہ آل ہاشم نے 3 سال تک شاب ابی طالب میں معصور کیا۔ اہل ایمان نے بھوک، پیاس، تنگی، تمام تکلیفات کو برداشت کیا، لیکن کسی نے بھی اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام سے کوئی بھی دور نہیں ہوا۔ تو ان مظالم کے باوجود نتیجہ الٹا نکلا کہ اسلام جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں پھیل رہا تھا، اسلام کی جو جڑیں ہیں وہ اور مضبوط ہو رہی ہیں، اور جب اسلام کی ترقی اور عروج کی منزلیں طے کر رہا تھا تو انہوں نے صحابہ اکرام کو مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کرنے کے نتائج پر غور کیا۔ دیکھا کہ مشہور صحابہ اکرام میں سے سوائے ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہ کوئی بھی مکہ مکرمہ میں نہ رہا، تو کافروں کو یقین ہو گیا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے جائیں گے، تو انہوں نے آپس میں اصلاح مشورہ شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو ان کفار کا جو بڑا سردار وہ ابو جہل تھا، تو لوگ دارالندوہ میں جو کہ اس کے مشورے کی جگہ تھی اس میں جمع تھے اور مشورہ کیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس اجتماع میں نامور جو سرداران قریش تھے، جو عقل مند دانا لوگ تھے، وہ شامل ہوئے، اور ابلیس لعین بھی شیخ نجدی کی صورت میں ان کا ساتھی بن گیا، شیخ بن کر آ گیا۔ اس وقت کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے تشریف لے جانے میں مسئلے کا مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ جہاں سے چلے جائیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہمیں کیا، وہاں رہیں، جو مرضی کریں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، اگر وہاں جائیں گے
تو یہ فوج کو اکٹھا کریں گے، جب اسلام پھیلے گا یہ فوج بنائیں گے، ہم پر حملہ کر دیں گے، پھر ہم پر غالب آ جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان کو قید کر دیا جائے۔ جب ان کو قید کیا جائے گا تو یہ قید کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، یہ مشورہ بھی اچھا نہیں ہے، ہم ان کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، اور ان کی دیت جو ہے وہ ہم دے دیں گے۔ اور اسی طرح جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 30۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کر رہے تھے اور تمہیں بند کرنا چاہتے تھے یا شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو ابو جہل لعین نے رائے دی کہ 5 قبیلوں میں سے 5 آدمی لیے جائیں، اور یہ تمام مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کی ضرب لگائیں گے۔ بنو ہاشم ان قبیلوں سے نہ مقابلہ کر سکیں گے، نہ ہی قصاص و بدلہ لے سکیں گے۔ شیخ نجدی یعنی شیطان لعین نے تمام مشورے رد کر دیے اور ابو جہل کی رائے کو قبول کر لیا، اور ابو جہل کی رائے پر اتفاق کیا۔ اس نے کہا یہی مشورہ ٹھیک ہے، تم لوگ اسی پر عمل کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہوگی۔ تو یہ روایت سیرت النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ 129، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 92، سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ 28 میں موجود ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا مشاہدہ کے بعد ہجرت کا ارادہ فرما لیا، جو انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے، اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے کہ اللہ رب العزت کا حکم آئے گا، پھر ہم ہجرت فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 9 اور سورہ بنی اسرائیل، اور جس کا ترجمہ یہ ہے، اور عرض کرو اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مقام ہجرت دکھایا گیا ہے اور وہ ایسا ہے، تو بہت سے مسلمان مدینہ طیبہ چلے گئے، کیوں آپ نے پیشین گوئی کر دی کہ جو مقام مجھے دکھایا گیا ہے وہ یثرب ہے، یہ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا، کھجوروں والی سرزمین ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو پہلے اجازت دی کہ تم وہاں تشریف لے جاؤ اور وہاں جا کر اسلام کی خدمت کرو، تبلیغ کرو اور میرے آنے کا انتظار کرو۔ جیسے مجھے اللہ کی بارگاہ سے حکم ملے گا تو میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو مدینہ بہت سے مسلمان مدینہ طیبہ چلے گئے، اور جہاں تک کہ حبشہ کے مسلمان بھی مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی تیاری کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم ابھی ٹھہر جاؤ، مجھے عنقریب ہجرت کی اجازت کی امید ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی
کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں بھی اب آپ کے ساتھ ہی ہجرت کروں گا۔ تو آپ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، ان کو 4 ماہ تک ببول کی پتیاں کھلاتے رہے تاکہ وہ ہجرت کے سفر میں کام آئیں۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن ایک شخص نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور یہ دوپہر کا وقت تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کپڑا ڈالے تشریف لا رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کبھی تشریف نہیں لائے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس وقت تشریف لانا یقیناً یہ کسی اہم کام کے لیے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ عرض کی، میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ضرور لوں گا، مگر قیمت کے ساتھ۔ اب جلدی جلدی سفر کی تیاری ہونے لگی، کئی دن کی رات تھیں، اس لیے کھانا پکا کر اور سفرہ ناشتہ دان میں رکھا گیا۔ ناشتہ دان کم و باندھنے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پٹکا کمر بند کے 2 حصے کیے اور ناشتہ دان کا منہ باندھ دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذات النطاقتین کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ 29 پر، اور سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ 3 پر جو ہے مذکور ہے۔ اب جب سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں بھی تھیں، انہیں واپس کرنے کے لیے آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو مقرر فرمایا، اور جس کی تفصیل شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور صبح کو ان امانتوں کو ان لوگوں کے حوالے کر کے پھر میرے پیچھے آنا، تو اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَىٰ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان العلی الاعلیٰ یقرأ علیک السلام۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے، آپ کو سلام فرماتا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ إِنَّ أَبَا جَهْلٍ وَمَلَأً مِّن قُرَيْشٍ قَدْ دَبَّرُوا يُرِيدُونَ قَتْلَكَ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ ابو جہل اور قریش کے رئیسوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ وَأَمَرْتُكَ أَن يَبِيتَ عَلِيٌّ فِي مَوْضِعِكَ وَقَالَ لَكَ إِنَّ مَنْزِلَتَهُ مَنْزِلَةَ إِسْحَاقَ كَالذَّبِيحِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ يَجْعَلُ نَفْسَهُ لِنَفْسِكَ فِدَاءً وَرُوحَهُ لِرُوحِكَ وَقَالَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آج رات اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے کہ ان کا تعلق آپ کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا حضرت اسحاق علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو آپ کی ذات پر فدا کر دیا اور اپنی روح سے آپ کی حفاظت کی۔ وَأَمْرُكَ أَن تَنْصَحِبُوا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ أَنَاسَكَ
و سعدک و آزارک و ثبت علی نقاہدک و تعاقدک کان فی الجنت من رفقائک و فی غرفاتہا من خلفائک۔ نیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اگر اس نے آپ کی دل جوئی کی، آپ کی مدد کی، آپ کو تقویت کا باعث بنا، اپنے دعوے اور اپنے عقد پر جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے ثابت قدم رہا تو وہ جنت میں آپ کے رفقا میں سے ہوگا اور جنت کے کمروں میں سے آپ کے پرخلوص احباب میں سے ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی اور ادیتا ان اطلب فلا اوجد و توجد فلا اللہ ان یبادر الیک الجمال فیقتلوک۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے علی تم اس بات پر رضامند ہو کہ دشمن مجھے تلاش کرے اور نہ پا سکے اور تجھے پا لے اور شاید جلدی میں تمہاری طرف دوڑ کر آئیں اور تمہیں قتل کر دیں۔ قال بلا یا رسول اللہ ردیت ان تکون روحی لروحک وقاء و نفسی لنفسک فداء۔ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک کی حفاظت میں کام آئے اور میرا نفس جو میری جان ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جان پر فدا ہو جائے، قربان ہو جائے اور مجھے اس بات سے خوشی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَحَلْ أُحِبُّ الْحَيَاةَ إِلَّا لِخِدْمَتِكَ وَالتَّصَرُّفِ بَيْنَ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ لِمُحَبَّةِ أَوْلِيَائِكَ وَمُجَاهَدَةِ أَعْدَائِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُعِيشَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا سَاعَةً وَاحِدَةً۔ کیا میں زندگی سے بجز اس کی محبت کر سکتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزرے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوامر و نواہی کو بجا آوری میں صرف ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دوستوں کی محبت، احباب کی نصرت اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں گزر جائے۔ اگر یہ امور نہ ہوتے تو میں ایک لمحہ بھی دنیا میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، تیرے اس کلام کی تصدیق لوح محفوظ کے موکلین نے کی ہے اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے جو ثواب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دارالقرار یعنی جنت میں تیار کر رکھا ہے، اس کی مثل نہ کسی نے سنا اور نہ دیکھا اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو؟ جس طرح میری تلاشی کی جاتی ہے اس طرح تمہاری بھی تلاشی ہو، اور تم اس بات سے پہچانے جاؤ کہ جس کی میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر تم نے مجھے برانگیختہ کیا ہے، پھر میری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے جائیں۔ کیا تم اس صورتحال پر راضی ہو؟ اگر ایسے معاملات تمہارے ساتھ پیش آئیں تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر میں اتنی مدت تک زندہ رہوں جتنی دنیا کی عمر ہے، اس طویل زندگی میں مجھے سخت ترین عذاب دیے جائیں اور مجھ پر موت نازل نہ ہو، اور جو عذاب میں مبتلا ہونے والے کو آسانی اور راحت پہنچاتی ہے، اور مجھے ان مصائب سے نجات نہ دی جائے اور سب اذیتیں پہنچائے جو ہیں حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے مجھے دی جائیں، تو تمام تکالیف اور عذاب مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں آپ کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی زندگی بسر کروں اور دنیا کے سارے بادشاہوں کے ملکوں کا مالک ہوں، میری بیوی بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب قربان،
میں تو ہر وقت اپنی جان آپ پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت برے جواب کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر آگاہی اور تمہاری زبان پر جو کلام جاری ہوا ہے یہ تمہارے دل سے کے بالکل مطابق ہے، اور تجھے میرے لیے بمنزل کان اور آنکھوں کے کر دیا ہے، اور جسم سے جو سر کا اور بدن سے جو روح کا تعلق ہوتا ہے وہ تیرا اور میرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بلند فرمایا ہے۔ تو یہ ساری جو حدیث مبارکہ ہے یہ شیعہ کی جو تفسیر حضرت امام حسن عسکری مطبوعہ تہران جلد نمبر 1 صفحہ 212 پر موجود ہے۔ یہ عربی عبارت بھی اسی پر موجود ہے اور یہ ترجمہ بھی اسی کا کیا گیا ہے۔ تو یہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ آپ کی تفسیر ہے جو شیعہ کے کتب خانے سے چھپی ہے اور شیعہ حضرات اس پر یقین رکھتے ہیں، تو اسی سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت کیا ہے۔ تو جب حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے گفتگو فرما چکے تو سفر کے انتظامات مکمل ہو چکے، سورج غروب ہو چکا، رات کا اندھیرا پھیل چکا، قریش قبائل کے منتخب نوجوانوں کو لے کر اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مکان حجرہ مبارکہ گھر مبارک کی طرف بڑھے، اور انہوں نے قریب پہنچ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کو گھیرا ڈالا، اپنی تلواریں نیام سے نکالیں، اپنے نیزے جو ہیں وہ تیار کیے، ہاتھوں میں لے کر انتظار میں لگ گئے کہ اللہ کے حبیب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے قدم باہر رکھیں تو چاروں طرف سے ہم حملہ کریں گے اور حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں گے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سننے سے ان کے کان بہرے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، سورہ صف آیت نمبر 8۔ اور یہ نادان چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اور اپنی پھونکوں سے، مگر اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کے رہے گا، خواہ کافر اسے سخت ناپسند کریں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سارا منظر ملاحظہ فرمایا کہ کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور بالکل حملے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کفار محاصرہ کرتے ہوئے آپس میں چیم گوئیاں کر رہے تھے کہ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں اگر ہم ان کی اطاعت کریں تو ہم عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، اور مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمیں باغات ملیں گے، یعنی جنت ملے گی، اور اگر ہم نے اطاعت نہ کی تو ہمیں بے درے قتل کر دیا جائے گا، اور مرنے کے بعد جب زندہ کیے جائیں گے تو جہنم کے بڑکتے ہوئے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے، فرمایا انا اقول ذالک انت احدہم، ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے، اور ان جہنمیوں میں ایک تو ہے، یعنی کہ آپ نے ابو جہل سے یہ بات کی کہ ان جہنمیوں میں ایک تو بھی شامل ہے۔ تو یہ واقعہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ 29 اور سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ 3 پر موجود ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کو ملاحظہ فرمایا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرمایا کہ آپ اندر ہیں۔ اب وہ اس انتظار میں تھے کہ حضور گھر سے باہر نکلیں اور ہم حملہ کریں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور چادر مبارک اڑا دی۔ فرمایا علی میں جا رہا ہوں، تم اس بستر پر لیٹ جاؤ، صبح امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے آنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ساری زندگی کبھی بھی اس طرح سکون سے نہیں سویا جس طرح میں شب ہجرت حضور کے بستر پر سویا ہوں۔ جب بھی سوتا تھا تو میں یہی محسوس کرتا تھا اے علی ہو سکتا ہے تیری آخری رات ہو۔ تو میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتا، عبادت کرتا، نماز پڑھتا، سجدہ کرتا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا۔ لیکن اس رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح ہوگی تو یہ امانتیں جو ہیں ان کو واپس کر کے میرے پیچھے آنا، مجھے یقین ہو گیا کہ اس رات مجھے موت نہیں آئے گی۔ کہ ہر رات یہ احتمال ہوتا تھا شاید اس رات مجھے موت آ جائے، لیکن جب حضور نے فرمایا مجھے یقین ہوا کہ اس رات موت نہیں آئے گی، فرمایا میں ساری رات جی بھر کے سویا ہوں۔ اور زندگی فرمایا وہی ایک رات شب ہجرت والی رات ہے جو میں جی بھر کے سویا ہوں، تسلی کے ساتھ سویا ہوں اور موت کے خوف سے آزاد ہو کے سویا ہوں کہ اس رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ علی یہ امانتیں ان کو واپس دے کر ہمارے پیچھے آ جانا۔ تو یہ شب ہجرت تھی جو آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ انشاءاللہ اگلا جو سفر ہجرت کا ہے وہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔